وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر بزرگوں، دوستوں، سامعین محترم، اللہ رب العزت نے جہاں انسان کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے، وہیں پہ انسان اپنے اندر بڑی ساری خامیاں بھی رکھتا ہے، اور ان خامیوں میں ایک بڑی خامی یہ ہے کہ جب انسان بے جا غصہ کرتا ہے۔ غصے کی تعریف کو جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ انسان خلاف عادت کسی کام کو دیکھ لے، سن لے یا اس کے سامنے کیا جائے اور اس کے بدلے میں اس کی طبیعت میں تلخی آنا اور رویے میں تبدیلی اس کی آواز اور اس کے عمل سے ظاہر ہو، اسے غصہ کہا جاتا ہے۔ غصہ ایک ایسی بری خصلت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ایسے اعمال کر بیٹھتا ہے اور ایسے بول بیٹھتا ہے کہ جن کی تلافی معافی کرنے سے بھی ممکن نہیں ہوتی ہے۔ غصے کی وجہ سے بعض اوقات انسان طلاق دے دیتا ہے، خوشی میں کبھی بھی کوئی کسی کو طلاق نہیں دیتا، اور غصے ہی کی حالت میں ہم کسی کے ساتھ بدلہ لینے کے لیے اس قدر اتر جاتے ہیں کہ اگلے بندے کو قتل کرنے کا ارادہ تک ہم اپنے پاس رکھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں غصہ کرنے کی وجہ سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے کتاب ہدایت، کتاب انقلاب، قرآن کریم میں اس کو بڑے حسین انداز میں بیان فرمایا کہ والکاظمین الغیظ، وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کا قصور معاف کر دینے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے غصہ کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ غصہ نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ لوگوں سے بدلہ لینے کی ترغیب نہیں دی گئی بلکہ لوگوں کو معاف کرنے کا حکم دیا گیا، اور پھر فرمایا کہ جب تم غصہ پی جاؤ گے، کسی کو معاف کر دو گے، پھر اللہ انعام یہ عطا فرمائے گا کہ تم سے خالق کائنات محبت فرمائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے بھی بہت ساری چیزیں بندے کو سیکھنے کو ملتی ہیں، اور جہاں اسلام ہر جگہ ہماری رہنمائی کرتا ہے تو اس مقام پہ بھی رسول پاک کے فرمان ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اس میں بہت سارے فرامین شامل کیے جا سکتے ہیں، واقعات لائے جا سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے وقت میں رہتے ہوئے چند ایک باتیں کرتے ہیں۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میرا ایک ملازم تھا، تو میں اس سے بدلہ لے رہا تھا، اس کو پیٹ رہا تھا، اس کو مار رہا تھا، اور میرے ہاتھ میں درہ بھی موجود تھا کہ جس کے ذریعے سے میں اس کو ضرب لگا رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کو مارنے میں مصروف تھا کہ اچانک میرے کانوں میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آواز پڑتی ہے۔ حضور فرمانے لگے کہ اللہ کی پکڑ سے ڈر جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے حضور کی آواز سنی تو میں گھبرایا، اور گھبراہٹ کی وجہ سے درہ بھی میرے ہاتھ سے زمین پہ گر گیا۔ جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو رسول پاک میرا یہ
کام دیکھ رہے تھے تو میں نے حضور کو دیکھتے ہوئے بڑی جلدی میں کہا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور آپ کے لیے اس بندے کو جس سے میں بدلہ لے رہا تھا اللہ کے لیے میں آزاد کر دیتا ہوں۔ جب میں نے اس کو آزاد کیا حضور قریب آئے، حضور نے فرمایا اگر تو اس بندے کو آزاد نہ کرتا تو تیرا یہ غصہ اور تیرا یہ عمل تجھے جہنم کی طرف لے جاتا۔ تو گویا اس فرمان ذیشان سے پتہ یہ چلا کہ بندہ غصہ کرنے سے بہت سارے اچھے اعمال سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ غصہ ہماری نیکیوں کو، ہمارے اچھے اعمال کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ جہاں دین اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے وہیں پہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غصہ سے بچنے کی احتیاطی تدابیر بھی حضور نے ارشاد فرمائی۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابی ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ ہمارے سامنے دو بندے آپس میں جھگڑا کرنے لگے اور ان کی غصے کی وجہ سے رگیں پھولنے لگیں اور آواز بلند ہونے لگی۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میں ایسے کلمات جانتا ہوں کہ اگر یہ وہ کلمات ادا کر لیں تو ان کا غصہ زائل ہو جائے گا۔ تو رسول پاک نے فرمایا کہ انہیں جا کے بتاؤ کہ یہ تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صحابی رسول فرماتے ہم نے جا کے جب ان سے حضور کا پیغام سنایا تو وہ بندے جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے لگے تو ہم نے دیکھا کہ اس عمل کی وجہ سے ان کا غصہ جاتا رہا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں غصہ آ جائے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ پھر فرمایا اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ۔ فرمایا اگر ان دو کاموں کی وجہ سے بھی غصہ زائل نہ ہو تو حضور فرمانے لگے پھر تم وضو کر لیا کرو۔ جب تم وضو کر لو گے، پاکی حاصل کر لو گے تو شیطان کے غلبے سے تم آزاد ہو جاؤ گے، کیونکہ غصہ آنا یہ بھی ایک شیطانی حملہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ بڑے ایسے کام کر بیٹھتا ہے اپنے غصے کی وجہ سے کہ بعد میں پچھتاوے کے علاوہ اور ندامت و شرمندگی پشیمانی کے علاوہ بندے کے دامن میں کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ غصے کی وجہ سے اور ہمارے تلخ رویے کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کتنے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور کتنے اپنے پرائے بن جاتے ہیں اور بیگانوں کی صفوں میں نظر آتے ہیں، اور کتنی قربتیں ہمارے غصے کی وجہ سے، ہمارے تلخ لہجے کی وجہ سے اور ہمارے برے عمل کی وجہ سے کتنی قربتیں دوریوں میں بدل جاتی ہیں، نفرتیں محبتوں کی جگہ لے لیتی ہیں۔ تو آج کے درس قرآن سے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں غصہ جیسی بری بیماری سے اللہ محفوظ فرمائے اور اپنی زندگی کو صحیح معنوں میں اسی انداز میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔